نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ہم اشراق کی نماز، چاشت کی نماز اور صبح کا ناشتہ جو ہے اس کا دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اشراق کی نماز سنت: فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اشراق تک ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ اس میں اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ جس جگہ پر فرض پڑے ہیں وہیں بیٹھا رہے۔ اوسط درجہ یہ ہے کہ اس مسجد میں کسی جگہ بیٹھ جائے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر چلا جائے لیکن ذکر الہی برابر زبان سے ادا کرتا رہے۔ جب آفتاب نکلنے کے بعد اس میں چمک آ جائے، تقریباً آفتاب نکلنے کے 15-20 منٹ بعد 2 رکعت نفل پڑھیں تو پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کو نماز اشراق کہتے ہیں۔ سنت: اشراق کے وقت 4 رکعت نفل پڑھے تو اس کی خال کو دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ سنت: جب مسجد سے باہر آنے لگیں تو اول بایاں پاؤں باہر نکال کر بائیں جوتے پر رکھ کر پہلے دایاں پاؤں میں جوتا پہنیں، پھر بائیں پاؤں میں پہنیں اور یہ پڑھیے: اللہم انی اسألک من فضلک۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے: اللہم اغفر لی ذنوبی والسلام علی رسول اللہ۔ صبح کا ناشتہ سنت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شہد میں پانی ملا کر پیا کرتے تھے۔ نبیذ تمر پینا بھی آیا ہے۔ نبیذ تمر چھہارے توڑ کر رات کو مٹی کے برتن میں ڈال کر رکھیں، صبح کو وہ پانی پئیں۔ چاشتی نماز: اشراق کے بعد حلال روزگار و مشاورے دنیا میں لگ جائیں، پھر چاشت کے وقت چاشت کی نماز پڑھیں۔ سنت: جب آفتاب میں اور دھوپ میں تیزی آ جائے، اندازاً 8 بجے کے بعد سے زوال سے 1 گھنٹہ قبل تک کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت نفل پڑھیں۔ اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ چاشت کی صرف 2 رکعت پڑھنے سے آدمی کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، سب کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور تمام گناہ صغیرہ کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگرچہ گناہ سمندر کی جا کے برابر ہوں۔ سنت: چاشت کی 4 رکعت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دن بھر کے بڑے بڑے کام اس بندے کے بآسانی پورے کرا دیتے ہیں، اس کے کاموں کی کفالت فرما لیتے ہیں۔ جو شخص چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے باوضو ہو کر چلے تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سنت: چاشت کے وقت 8 رکعت نفل پڑھے تو اس کو قانتین عابدین میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر 12 رکعت نفل پڑھے تو جنت میں ایک مکان بنا دیا جاتا ہے۔ چاشت کے وقت کے نوافل سے فارغ ہو کر پھر اپنے حلال روزی کے حصول میں لگ جائیں۔ تنبیہ: زوال کے قریب اکثر کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے، لہٰذا وہ کھانا کھانے کی سنتیں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق بخشے۔ کھانا کھانے کی بہت صورتیں اور قسمیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں اور ہم ان کو اپناتے جا رہے ہیں، تو آپ ہی سوچیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا کون سا وقت ہوگا۔ آپ کی سنتیں تو ہر جان بنانے کے قابل ہیں۔ محبت ہے تو محبت میں سب آسان ہو جاتا ہے۔ محبت و زمانہ بنا دیتی ہے۔ عزو علیہ بالنواجذ، ہمیشہ کے تو کیا کہنے ہیں، کم از کم ایک دفعہ تو محض سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے وہ چیزیں کھا لیجیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی ہیں۔ کھا لیجیے یا یوں کہیے کہ اب تک تو ہم اپنی مرضی و خواہش سے کھاتے رہیں، مگر اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا نیت سے کھائیں گے۔ اس میں برکت بھی ہوگی، نور ہوگا، راحت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ان کھانوں کے نام جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ کھایا ہو یا زیادہ مرتبہ یا بطور عادت ہو، ان کو تمام کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔